آگے چلتے ہیں، مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہر زندہ قوم میں جغرافیے کو بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے، اور کس قدر بنیادی اہمیت حاصل ہوتی ہے کہ قومیت کا اولین ظاہری نشان جغرافیہ ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کہا کہ قومیت کی ایک روح ہے، اور قومیت کا ایک جسم بھی ہے، ایک بدن بھی ہے، اس مجموعے کا نام قومیت ہے۔ جغرافیہ قومیت کا اولین ظاہری نشان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اسلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اسلام کا مرکزی جغرافیہ جزیرۃ العرب تھا، لیکن اسلام فروغ حاصل کرتا رہا۔ اسلام کے ساتھ ساتھ جغرافیائی حدیں بھی وسیع ہوتی گئیں۔ نتیجتاً عقیدے نے جغرافیے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عقیدہ جغرافیے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ اسلام اور خدا کی زمین کی بادشاہت لازم و ملزوم ہے۔ جب اسلام کو فروغ حاصل ہوا، اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلا، اسلام کے ساتھ ساتھ جغرافیائی حدود بھی پھیلتی چلی گئیں، وہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان کا آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی عقیدہ تھا، اور تا قیامت یہی عقیدہ رہے گا کہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مکمل ضابطہ ہمیں اسلام نے عطا کیا ہے۔ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس ضابطۂ حیات کے مطابق اسلام اور خدا کی زمین کی بادشاہت آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو بھیجا۔ انسان کا بنیادی مقصد اللہ کے پیغام کو اس دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ اس دنیا کا خالق حقیقی، اس دنیا کا مالک حقیقی ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ اس پوری زمین پر اسی اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے۔ اس پوری زمین پر خدا کی زمین اور خدا کی بادشاہت یہ لازم و ملزوم ہے، اسلام اور خدا۔ آگے چل کر یہ کہتے ہیں، یہ صحیح ہے کہ اصل محرک حال حالت میں عقیدہ ہی تھا، مگر عقیدہ جغرافیے کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتا گیا۔ چنانچہ عام مسلمانوں کے تصور میں اب بھی اسلام اور خدا کی زمین کی بادشاہت لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی گروہ بے مملکت بھی ہو سکتا ہے، مگر بے مملکت مسلمان یا محکوم ہوں گے یا بکھرے ہوئے افراد ہوں گے۔ ان پر قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نہیں ہوگا، زندہ قوم کا اطلاق نہیں ہوگا۔ آگے ڈاکٹر سید عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ بے مملکت بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ گروہ جو بے مملکت ہوگا وہ یا تو محکوم ہوگا، یا انہیں کسی نے اپنا غلام بنا رکھا ہوگا، یا وہ بکھرے ہوئے افراد کہلائیں گے۔ ہم ان پر ایک قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نہیں کہہ سکتے۔ ہم بے مملکت مسلمانوں کے گروہ کو ایک زندہ قوم نہیں کہہ سکتے۔ اطلاق کرنے کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے استعمال کرنا، جاری کرنا، بولا جانا۔ ہم انہیں زندہ قوم نہیں کہہ سکتے۔ زندہ قوم ایسی نہیں ہوتی، بلکہ اسلامی اجتماعیت کا اولین تصور، اسلام نے جو اجتماعیت کا تصور پیش کیا، اس تصور میں اولین تصور جو پیش کیا اس اجتماعیت میں، وہ تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے۔ جغرافیے سے اس کو نسبت حاصل ہے۔ اسلام محض آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل ہرگز نہیں، وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے ایک ملک کا طالب ہے۔ اسی کو عرف عام میں وطن کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ڈاکٹر سید عبداللہ نے پاکستانی قومیت پر بات کی، اور پاکستانی قومیت پر بات کرتے ہوئے قومیت کے دو بڑے عناصر پیش کیے۔ ایک قومیت کی روح یعنی اسلام تھا، اور دوسرا بڑا عنصر وطن تھا۔ اور وطن کی تعریف کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی اجتماعیت کا اولین تصور جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے۔ اس کے لیے جغرافیائی حدود کا مقرر ہونا ضروری ہے، اس سے یہ نسبت رکھتا ہے۔ اسلام صرف اور صرف کسی آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں۔ ایسا نہیں کہ اسلام کسی ایسی مملکت کا تصور پیش
شدہ ہو، جس میں جغرافیائی حدود کا کوئی عمل دخل شامل نہ ہو، بلکہ ایک روحانی اور آسمانی مملکت ہو۔ اسلام اپنے عقیدے جس کے تحت ایک مسلمان زندگی بسر کرتا ہے، اس عقیدے اور اس نظام حیات کے نفاذ کے لیے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ایک ملک کی طلب رکھتا ہے، ایک خطہ زمین کی حاجت رکھتا ہے، جس میں اسلامی اصولوں کی روشنی میں اپنی تہذیبی وراثتوں کو تحفظ دیتے ہوئے اس مسلمان آزادی اور خود مختاری کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ اسی کو عرف عام میں وطن کہا جاتا ہے، اسی کو عام زبان میں وطن کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامیت اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں۔ اسلامیت اور وطنیت ایک دوسرے کے متضاد چیزیں نہیں، ایک دوسرے کے برعکس نہیں، بلکہ اسلامیت کی تکمیل وطن سے ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان بنیادی طور پر اس سوچ کا نام تھا جس سوچ کے تحت متفقہ طور پر ہندوستان کے مسلمانوں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم ایک ایسا خطہ زمین چاہتے ہیں جس پر اسلامی نظام حیات کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے ہم اقوام عالم کے لیے ایک فلاحی ریاست کا نمونہ پیش کر سکیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ اسلامیت کی تکمیل وطن سے ہوتی ہے۔ اس وطن کا مطالبہ جب مسلمانوں نے پیش کیا تو اس وطن کے مطالبے کا، یعنی اس خطہ زمین کے مطالبے کا، اس وطنیت کے تصور کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اسلام کی تکمیل کے لیے ایک جغرافیائی حدود کو مقرر کرتے ہوئے ایک ایسے خطہ زمین کو مقرر کیا جائے جس میں اسلام پر عمل پیرا ہو کر اقوام عالم کے لیے ایک ایسا نمونہ قائم کیا جائے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی بسر کرتے ہوئے ایسی فلاحی ریاست قائم کرنا ممکن ہے، اور اس کی عملی مثال، عملی نمونہ وطن کی صورت میں، یعنی پاکستان کی صورت میں دنیا کی تمام اقوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب مصنف ہمیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تصور وطنیت کے بارے میں آگاہی دیں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال وطنیت کے مخالف تھے، لیکن کون سی وطنیت کے مخالف تھے؟ مصنف کہتے ہیں کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی ہے، کسی نے یہ بے پرکی اڑا دی ہے۔ بے پرکی اڑا دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے یہ افواہ اڑا دی ہے، بے بنیاد بات کہہ دی ہے، کیا کہ علامہ اقبال وطنیت کے مخالف تھے۔ علامہ اقبال وطنیت کے مخالف ضرور تھے، لیکن ہم اس سے پہلے اس بات کو زیر بحث لا چکے ہیں نظریہ پاکستان مضمون پڑھتے ہوئے کہ قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد وہ ہے جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کی ہے، اور ایک وہ ہے جو اہل مغرب کی مقرر کرتا ہے۔ علامہ اقبال اہل مغرب کی مقرر کردہ وطنیت کے مخالف تھے، اور اس وطنیت میں کیا چیزیں کیا شامل تھیں؟ علامہ اقبال کیوں اس کی مخالفت کرتے تھے؟ یہی وطنیت انسانیت کے لیے بے شمار مصائب کا سرچشمہ رہی اور اب تک ہے۔ اہل مغرب نے وطنیت کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی وہ رنگ ہے، وہ نسل ہے، وہ قبیلہ ہے، وہ زبان ہے، جبکہ اسلام نے جس چیز پر وطنیت کی بنیاد رکھی وہ عقیدہ ہے، وہ کلمہ توحید ہے، وہ کلمہ طیبہ ہے، وہ اسلام ہے۔ علامہ اقبال نے اس وطنیت کی مخالفت کی ہے جس وطنیت کی بنیاد پڑھنے کے بعد انسانیت کے لیے اس وطنیت کے تصور نے بے شمار مصیبتیں، لاتعداد تکلیفیں لائی ہیں، اور وہ سرچشمہ رہی، وہاں سے وہ مصیبتیں پھوٹتی رہیں اور اب تک وہاں سے پھوٹ رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ دو بڑی عالمی جنگوں کی صورت میں بھی ہمارے سامنے ظاہر ہو چکا ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ اقبال عقائد اور وطن کی وحدت میں بہت گہرا عقیدہ رکھتے تھے۔ عقائد اور وطن کی وحدت میں اقبال کے ہاں بہت گہرائی پائی جاتی ہے۔ اقبال کا نظام فکر مملکت کے اعتبار سے نظام عقائد کے بغیر کوئی بھی مملکت بربریت اور بد تہذیبی ہو سکتی ہے۔ نظام عقائد بے مملکت رہبانیت سے کم نہیں،
یعنی علامہ اقبال اسی کے مخالف تھے اور بجا طور پر مخالف تھے، مگر ان کے افکار میں جغرافیائی مملکت کی مخالفت کا سراغ کہیں بھی موجود نہیں۔ ان کے نظام فکر میں، علامہ اقبال کے نظام فکر میں، جس طرح کوئی مملکت نظام عقائد کے بغیر، کوئی ملک، کوئی وطن نظام عقائد کے بغیر وہ عقیدہ جس کے تحت اس ملک کے رہنے والے لوگ زندگی بسر کریں گے، اگر کوئی ایسا عقیدہ موجود نہیں، اگر کوئی ایسی بنیاد موجود نہیں، تو وہ مملکت بربریت، ظلم و جبر اور بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں۔ اسی طرح کوئی نظام عقائد تو عقیدہ تو موجود ہے لیکن مملکت موجود نہیں، تو مصنف کہتے ہیں یہ رہبانیت سے کم نہیں اور یہ چیز اسلام کے عملی تصورات کے خلاف ہے۔ رہبانیت، راہب کہتے ہیں جنگلوں میں، غاروں میں زندگی بسر کرنے والوں کو، تارک دنیا کو، یہ رہبانیت سے کم نہیں، دنیا کو ترک کر دینے سے کم نہیں۔ اسلام نے رہبانیت کا درس ہرگز نہیں دیا، بلکہ اسلام ایک ایسی زندگی کا تصور پیش کرتا ہے جہاں انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دنیا کے ساتھ چلتے ہوئے، اس دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے، اس دنیا کی تسخیر کی کوشش میں ہمہ تن مصروف رہتے ہوئے اپنے باطن کو، اپنی روح کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، ایک طرف اس مادی دنیا میں اور دوسری طرف روحانی دنیا میں مسلمان بیک وقت قدم رکھتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی وہ اپنی زندگی کو کامیاب و کامران بنانے کی کوشش کرتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی اپنی اس دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس تصور کی اسلام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ آگے چلتے ہوئے تصور وطنیت کی مخالفت میں مزید بات کرتے ہوئے مصنف ہمیں یہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب نے کس تصور وطنیت کی مخالفت کی ہے یا اسلام نے کس تصور وطنیت کی مخالفت کی ہے؟ سب سے پہلے وہ تصور وطنیت جس کی بنیاد اہل مغرب نے رکھی اور چھوٹے چھوٹے نسلی تعصبات پر رکھی، یعنی نسل پرستی پر رکھی، مادہ پرستی پر رکھی، میٹیریلسٹک اپروچ اور اس تفریق کو قائم کیا، یہ نسلی قومیت کہلاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام اس تصور وطنیت کی بنیاد پر، جو تصور وطنیت اہل مغرب نے پیش کیا تھا، اس کی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی نسلی اقوام آپس میں ان کی لڑائیاں ہونے لگی اور ملٹرزم کی شکل پیدا ہوئی، عسکریت، فوجی طاقت کے ذریعے سب کچھ کرنا ہے، ایسی صورتحال پیدا ہوئی اور اس کا نتیجہ دو خوفناک جنگیں، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی صورت میں ساری دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اس کے بعد مصنف یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ حب الوطنی کے پردے میں علاقہ پرستی کی تحریک چلاتے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف نے پاکستانی قومیت کا تصور پیش کیا اور اس کے بعد وطنیت کا تصور پیش کیا اور پھر یہ بتایا کہ اسلام کس وطنیت کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام نے اس وطنیت کی مخالفت کی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں کہ رنگ، نسل، زبان، قبیلے کو بنیاد بنا کر انسانوں میں تفریق پیدا نہیں کی جا سکتی۔ دنیا کے تمام انسان اس اعتبار سے برابر ہیں، وہ ایک جیسا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ان لوگوں کا بلند ہوتا ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں، جو پرہیزگاری کو اپنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد علاقہ پرستی کے حوالے سے، علاقائیت کے حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلے قومیت کے بارے میں بات ہوئی، پھر وطنیت کے بارے میں بات ہوئی اور پھر علاقائیت کے بارے میں بات ہوگی۔ کہتے ہیں کچھ لوگ یا تو بددیانتی سے یا سادگی سے علاقہ پرستی کو فروغ دیتے ہیں۔ اب علاقہ پرستی کیا ہوتی ہے؟ کسی شخص کا خاص علاقے سے محبت اور اچھے جذبات رکھنا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ آپ کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، آپ اس علاقے کے رسم و رواج سے محبت کریں گے، اس علاقے کے مخصوص لباس سے محبت کریں گے، اس علاقے کی مخصوص زبان سے آپ کو محبت ہوگی اور یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایک فطری عمل ہے، فطری طور پر انسان ایسا ہے۔ مگر مصنف کہتے ہیں علاقائی محبت کا وطن کے وسیع مفادات سے ٹکراؤ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے
اپنی علاقائیت کو قومیت پر یا وطنیت پر ترجیح نہیں دیں گے، بلکہ آپ نے اپنے تمام مفادات کو ملکی، قومی اور وطنی مفادات اور ملی مفادات پر قربان کر دینا ہے۔ یہی وجہ ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کہتے ہیں کہ علاقہ پرستی پاکستانی قومیت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ وہ تحریک ہے جو یا تو بددیانتی یا سادگی سے چلائی جا رہی ہے، دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو، لیکن یہ قومی وحدت کو، قوم کے ایک ہونے کو، قوم کی یکجہتی کو، قوم کے اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کر دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ ایسا نہ ہو کہ علاقائی وفاداری خطے پر قوم کو قربان کر دے، بلکہ علاقائیت موجود اگر ہے، علاقائیت کا جذبہ اگر پایا جاتا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن علاقہ پرستی سے ہرگز ایسا نہ ہو کہ آپ اس علاقائیت کی بنیاد پر اپنے مفادات کو قوم کے لیے قربان کر دیں، بلکہ آپ نے اپنی قومی وحدت کو سلامت رکھنے کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنے علاقائی مفاد کو اپنے قومی مفاد پر ترجیح دینی ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، جس میں ہم نے بنیادی طور پر 3 بڑے موضوعات پر بات چیت کی۔ سب سے پہلا موضوع تھا ہماری یہ ملت ہے، اس کے بعد قومیت ہے، اس کے بعد علاقائیت ہے۔ بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ دورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہر وہ فرد جو کلمہ طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور جو عقیدہ اسلام کو بنیاد بنا لیتا ہے، وہ ملت اسلامیہ کا حصہ ہے۔ یہ ایک وسیع نقطہ نظر ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ قومیت کا مرکزی نقطہ اسلام ہے اور اس کا دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے۔ اس کے بعد علاقائیت کسی شخص کی خاص خطے، علاقے سے محبت اور اچھے جذبات رکھنا علاقائیت کہلاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور یہ محدود نقطہ نظر ہے۔ آج ہم نے اپنے 11ویں لیکچر میں ڈاکٹر سید عبداللہ کے لکھے ہوئے مضمون پاکستانی قومیت کا مسئلہ میں پاکستانی قومیت کے بارے میں بات چیت کی، جس میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکستانی قومیت بنیادی طور پر 2 بڑے عناصر رکھتی ہے۔ پہلا بڑا مرکزی عنصر اس کا عقیدہ ہے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور وہ عقیدہ اسلام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیبی وراثتوں کا تحفظ ہے۔ دوسرا بڑا عنصر وطن یا وطنیت ہے، جس کو جغرافیائی حدود کہا جاتا ہے۔ جغرافیائی حدود کا تقاضا ہے اور اسلامیت اور وطنیت کا آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ علامہ محمد اقبال نے وطنیت کی ہرگز مخالفت نہیں کی، صرف اس وطنیت کی مخالفت کی ہے جس کی بنیاد اہل مغرب نے رنگ، نسل اور زبان پر رکھی ہے، اور اسلام نے بھی اس وطنیت کے تصور کی مخالفت کی ہے۔ آگے چلتے ہوئے علاقائیت پر بات کرتے ہوئے مصنف یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہر طرح کے مفادات کو اپنے ملی، اپنے قومی، وطنی مفادات پر قربان کر دینا ہی ایک اچھا شہری ہونے کا سب سے پہلا ثبوت ہے۔ اگلے لیکچر میں اس مضمون کا اگلا حصہ زیر بحث لایا جائے گا۔ آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ اس پورے خاکے کو اپنے پاس تحریر کر لیں، بنیادی معلومات کو کتاب پر درج کریں، اس کے علاوہ تمام معلومات کو آپ ایک خاکے کی صورت میں بالکل اسی طرح اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔